السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر کے اندر سب سے بڑا جو ہمیں مسائل درپیش ہو رہے ہیں وہ ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کسی نے یہود و نصارہ کی مشابہت کی، ان کی راہ راست پہ چلے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑی اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور تنبیہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں، درست نہیں۔ اور بالخصوص یہ غیر مسلم کے طریقے پر چلنا، جس طرح کہ آج کل ہم نے طور طریقہ جو ہے عموماً یہ زیادہ خراب کیا، یہ ایپیسوڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ انڈین ایپیسوڈ، انہوں نے ہماری جو مسلمان کی جتنی بھی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمان کی جتنی بھی جنریشن، نیو جنریشن ہے، اس سب کو خراب کر دیا۔ اس میں دیکھیں تہوار آ جاتے ہیں، جس طرح کے تہوار شادی پر ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے تہوار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو عموماً دیکھتے ہیں ہم تو یہ ہماری ڈریسنگ جو ہے وہ بھی سیم اس طرح کی ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا جو اب مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو نا خوشی کے لیے کرتے ہیں، چلیں یہ بچوں کی خوشی ہے، وہ ہے برتھ ڈے۔ ٹھیک ہے، برتھ ڈے جو ہے یہ غیر مسلم کا طریقہ کار ہے، مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ برتھ ڈے کو منانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسی نے جس قوم کی مشابہت ہونے میں سے ہے تو برتھ ڈے جو ہے منانا یہ بالکل ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر اس کے 1 سال پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 سال تو کم بھی ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اتنی خوشی سے، اتنے دھڑلے سے برتھ ڈے کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سرکر ہونا ہے، وہاں فضول خرچی کتنی کرتے ہیں، باقاعدہ میوزک ہوتا ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور اسی فنکشن میں دیکھیں نبی کریم اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو صرف اسلام سکھایا جاتا ہے، اسلام پر چلیں، ٹھیک ہے۔ ہم آج کل بچوں کو اس کے بچپن میں ہم اس طرح کی چیزیں سکھا دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے بچے بھی ویسا کام کرتے ہیں۔ بچپن میں اگر بچوں کو ہم ڈانس کرنا سکھا دیں، بچوں کو میوزک لگا کے دے دیں، یا بچوں کو ایسے تہوار میں تیار کر کے لے کے جائیں، تو بتائیں بچے کیا حاصل کریں گے؟ والدین ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، والدین نے ہی سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر عموماً آج کل ہوتا ایسے ہے، جو سب سے بڑی افسوس والی بات ہے، پڑھا لکھا طبقہ اس میں زیادہ شامل ہوتا ہے۔ ہم یعنی کہ دین کے لیے جانتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو نبی کریم سے تو محبت کرتے ہیں، ہماری وہ الفاظیت جو ہے نا عاشق رسول کی وہ صرف زبان تک محدود ہے، دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل میں تو ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس سے دیکھیں افسوس کی بات یہ، ایک بندہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایسے لوگ یعنی کہ پڑھا لکھا اور انجہل لوگ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں زیادہ جو ہے پڑھے لکھوں کی ہے، اور وہ دین کو جانتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نبی کے قریب سے بہت بڑے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو آئیڈیل ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھی ویسے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی یعنی کہ اسی جو فتنہ ہی ہم سمجھیں گے، یہ ایک نیا طریقہ جو ہے ہم نے ایجاد جو کہ اس میں وہ شامل ہے، اور پورے طریقے کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور کھانے کا پورا ٹیبل سجے ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ دعوت ہوتی ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دعوت ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یا پھر یہ شادی کی پارٹی ہے، سمجھ نہیں لگتی کہ کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، کتنی فضول خرچی ہم اس پہ کرتے ہیں، چھوٹے سے کام میں، جی کیا ہے جی میرے بچے کے برتھ ڈے ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اینیورسری آ جاتی ہے 20 سال کی، جو 1 سال ہو گیا ہماری شادی کو، یہ سب کی سب چیزیں یہود و نصارہ نے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو خوشی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ جو جتنا ہم کام کرتے ہیں، یہ جتنا ہم عمل کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور اگر ہم یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں تو ہمیں تو وعید میں سمجھا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص تو عاشق رسول کا تو کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے کہ جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جس پہ نبی کی مہر لگ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، دنیا ادھر کی ادھر جائے وہ کبھی کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری بن جاتی ہے، برادری رشتہ داروں میں مجبوری بن جاتی ہے، کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے لیکن وہ مجبوراً جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میری ان لوگوں سے بھی التجا ہے کہ اگر وہاں پہ جائیں ایک تو ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھتے ان کے گھر کا کھانا نہ کھائیں، وہ اس پارٹی کا کھانا نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، بطور جو ہے ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ جو کام جس میں اللہ اس کے رسول کھانے کی حلال ہے، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھانا جس موقع پر تیار کیا گیا وہ موقع غلط ہے،
ٹھیک ہے نا، بطور تنبیہ، بطور احتجاج، ٹھیک ہے نا، اس کھانے کو بالکل نہیں کھانا چاہیے، سب کے سامنے اس کو ٹھکرا دینا چاہیے بھی ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اس کھانے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں جائز سمجھتے؟ کیوں یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ وہ ہے جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہو، جو شخص یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر وہ حلال کھانا بھی وہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دے، ہم اس کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ختم ہے درود، ہم اس کا کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، کھانا تو جائز ہے، کھانا تو حلال ہے، وہ ہم کھائیں گے، لیکن ہم صرف کھانا اس لیے نہیں کھاتے بطور احتجاج، ہم وہ کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کہ یہ جس موقع پر اس کھانے کو تیار کیا گیا یہ موقع خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، یہ اس پہ نبی کی مہر نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا، اس پہ اللہ کے نبی نے مہر لگائی ہے، لیکن مہر ہے نا کی، لا کی مہر لگی ہے، نو کی مہر لگی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں ہم خوشی خوشی کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ وہی ایک مرتبہ احتجاجن اس کھانے کو آپ رد تو کریں، انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے پیچھے بھی کافی لوگ آ جائیں گے۔ دیکھیں اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، برادری ایک مرتبہ کہے گی، دو مرتبہ کہے گی، آپ کو مولوی کہے گی یا مولویانی کہے گی، یا آپ یہ بہت شریر کا ٹھیکیدار ہے، کوئی بات نہیں، باتیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی ہیں، باتیں تو ہمارے اسلاف نے بھی سنی ہیں، تو یہ باتیں کون سی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی کیا وقت، کیا حیثیت ہے قرآن و حدیث کے سامنے، ان چیزوں کی، ان لوگوں کی، ان باتوں کی حیثیت ہے، کیا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت ہو، تو وہاں انسان کو ڈٹ جانا چاہیے، چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنے اچھے سے اچھے یار دوست احباب ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ سب، مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں وہ طبقہ زیادہ شامل ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو طبقہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، جو طبقہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں سوچ سمجھ نہیں اس چیز کی آتی کہ ہم کیا کریں۔ بعض لوگ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو کر ان کو جانا پڑ جاتا ہے، لیکن میری ان لوگوں سے گزارش ہے اگر وہ ادھر جائیں، سب سے پہلے جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں ان کو روکیں، کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، آپ لوگ بچوں کی غیر شرعی تربیت کر رہے ہیں، آپ بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں جو بچوں کی تربیت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھائیں۔ اگر وہ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ انسان جب دیکھتا بھی کوئی کسی کی غلط کام کو دیکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے اگر روکنے کی وہ طاقت رکھتا ہے اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت رکھتا ہے، سب ایمان کا سب سے نچلا طبقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے چیز کو برا جانے۔ لیکن ہم تو دیکھیں جہاں ہما دعویٰ ہو، جہاں مان ہو، انسان بہت سارے کام کروا جاتا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے، ان عمل سے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔